اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا کہ تمام الہی ادیان، تمام آسمانی ادیان انسان کو خداوند متعال سے ملانے کے لیے آئے ہیں، انسان کا رابطہ خداوند متعال سے برقرار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا تمام آسمانی ادیان کی حقیقت، تمام آسمانی ادیان کی روح عرفان ہے، اور عرفان وہی بیان ہوا کہ انسان کا اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کو پہچاننا اور خداوند متعال سے مضبوط رابطہ قائم کرنا۔ لہٰذا تمام آسمانی ادیان کی حقیقت، تمام آسمانی ادیان کی روح عرفانی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ بیان ہوا کہ آسمانی ادیان میں تحریف واقع ہوئی ہے، اور اس مرحلے پر آ کر ہم پہنچے کہ یہ تحریف زیادہ موارد اس کے ایسے ہیں اور زیادہ شواہد اس کے ایسے ہیں کہ جان بوجھ کر کی گئی ہے، یعنی ادیان کے پیروکار دانشمند افراد کی جانب سے مختلف نفسیاتی عوامل، مختلف مالی مسائل اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے آسمانی ادیان میں جان بوجھ کر تحریف کی، اور اس مطلب اور مدعا پر باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کو ملاحظہ فرمائیں تو خداوند متعال اس نقطے کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو خلق فرمایا، اور وہ فطرت تمام انسانوں میں یکساں طور پر پائی جاتی تھی، لہٰذا اللہ کی تمام مخلوق اس فطرت انسانی کی بنیاد پر جو تمام میں یکساں تھی، امت میں وحدت پائی جاتی تھی۔ لہٰذا کان الناس امتاً واحدتاً، کہ امت واحدہ تھی، یعنی تمام انسان ایک واحد امت کی حیثیت سے زمین میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں اور ان انسانوں میں اپنے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین۔ ان نبیوں کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو بشارت دیں اور ان کو انذار کریں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب کو میزان کے طور پر بھیجا۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ انبیاء اس کتاب کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ کریں اس مسئلے میں جس بات میں ان کے درمیان اختلاف رونما ہو چکا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف نہیں ہوا الا مگر کیسے ہوا ہے؟ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان کے پاس واضح دلائل اور روشن بینات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان واضح نشانیوں کے ہوتے ہوئے اختلاف کیا اور آپس میں متفرق ہو گئے، بغیًا بینہم۔ اور یہ جو اختلاف ان کے پاس ہوا یہ زیادتی اور بغاوت کی وجہ سے تھا، یعنی طغیانی کی وجہ سے تھا، یعنی عمدی تھا، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے اس اختلاف کو ایجاد کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، پھر خداوند متعال کے اذن سے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں خداوند متعال نے امر حق کا سیدھا راستہ انہیں دکھا دیا، جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے اور انہوں نے اختلاف ایجاد کیا تھا، خداوند متعال نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اور اللہ تبارک و تعالی ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اب یہاں واضح طور پر اس مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امت واحدہ تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس امت کے درمیان اختلاف کو ایجاد کیا، اور خداوند متعال نے اس اختلاف کو برطرف کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، کہ جو انبیاء انہیں بشارت بھی دیتے تھے، انہیں انذار بھی کرتے تھے، اور انبیاء کے پاس باقاعدہ ایک رہنما اصولوں پر مشتمل کتاب تھی جو کتاب حق تھی، اور اس کتاب حق کی بنیاد پر انبیاء ان کے درمیان جس بات پر اختلاف تھا اس اختلاف کو برطرف کیا کرتے تھے۔ لہٰذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 کی طرف جو ہے وہ اگر رجوع کریں تو خداوند متعال اسی فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمام امت ایک فطرت پر موجود ہے اور ایک دین پر موجود ہے، جسے خداوند متعال نے اس امت کے لیے آدم سے خاتم تک کے لیے بیان کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، کہ جو فطرت انسانی کی بنیاد پر خداوند متعال نے اس دین کو جو ہے وہ بھیجا ہے امت کے لیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد آپس میں اختلاف جو کیا ہے وہ زیادتی کی وجہ سے ہے، بغاوت کی وجہ سے ہے، طغیانی کی وجہ سے ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی نشانیوں اور واضح نشانیوں کے باوجود انکار کرتے ہیں اور انہیں ٹھکرا دیتے ہیں تو بے شک اللہ بہت جلد ان سے حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا ان دو آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال نے جس فطرت الہی کی بنیاد پر انسان کو خلق فرمایا اور اس فطرت میں اختلاف نہیں تھا، خداوند متعال نے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کو بھیجا بعنوان نبی، بعنوان رسول، تاکہ وہ ہدایت کرے، اور بعد میں خداوند متعال نے اس کی امت کو بھیجا، یعنی آدم علی نبینا و آلہ علیہم السلام اس دنیا میں پہلے نبی تھے، اور بعد میں ان کی اولاد ہوئی، تو آدم نے اسی فطرت الہیہ کی بنیاد پر اپنی اولاد کو خداوند متعال کی طرف رہنمائی کی اور انہیں خدائی راستہ دکھایا۔ پس فطرت الہیہ ان الدین عند اللہ الاسلام انسان کو خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ فطرت انسانیہ تمام انسانوں میں واحد موجود ہے، اور تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ عرفانی تعلیمات ہیں، اور تمام انبیاء کی تعلیمات انسان کو خدا سے مرتبط کرنے کے لیے آئی ہیں اور انسان کا خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ لہٰذا معروف جملہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک جگہ بند کر دیا جائے تو ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا، کیوں؟ چونکہ سب کے سب ایک ہی فطرت کی بنیاد پر انسان کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں۔ لہٰذا اختلاف کی تو وجہ ہی ان کے درمیان موجود نہیں ہے، اور ان میں صرف اور صرف وحدت ہی حکمران ہوگی۔ وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور وہ امت واحدہ کا مصداق ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم اگر تاریخ ادیان کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ علماء یہود اور علماء نصارہ نے باقاعدہ طور پر من گھڑت مطالب کو تحریر کیا اور پھر اسے خداوند متعال کی طرف منسوب کر دیا، یعنی خود سے مطالب کو تحریر کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ یہودیوں نے بھی کیا اور یہ نصارہ نے بھی کیا، اور خداوند متعال ہمارے اس مدعا کی تائید فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، افسوس ہے، ہلاکت ہے ایسے گروہوں پر اور ایسے افراد پر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا۔ تورات ہو، چونکہ تورات ہاتھوں سے لکھی گئی، پس فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو تحریر کیا، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر لوگوں سے کہا کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ خداوند متعال باقاعدہ اس کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے، لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس
کام کے بدلے میں انہیں کچھ مختصر سا دنیاوی معاوضہ، کچھ دنیاوی ناچیز عوض جو ہے وہ انہیں مل جائے، ان کی دنیا چمک جائے۔ پس تحریف دنیا کی خاطر کی گئی الہی ادیان میں، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ الہی ادیان میں جو تحریف ہے وہ جان بوجھ کر کی گئی ہے، عمدی طور پر کی گئی ہے، اور قرآن مجید واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ الہی ادیان میں موجود تحریف میں عمد درکار ہے، جان بوجھ کر یہ تحریف کی گئی ہے۔ البتہ بعض موارد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے الہی ادیان کا پیغام جو ان تک آیا وہ پیغام کسی طرح سے محو ہو گیا، مٹ گیا، یا اس کا درست مطلب لوگوں تک منتقل نہیں ہوا۔ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کو کنورٹ کیا جائے، تبدیل کیا جائے، تو وہاں جو ہے وہ ترجمہ کرنے میں ممکن ہے غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو، وگرنہ جان بوجھ کر تحریف ہوئی ہے۔ اور اگر سہوی تحریف ہے تو سہون اس تحریف کو یا تو نسخے کے مٹ جانے کی وجہ سے بیان کیا جا سکتا ہے، یا ترجمے میں خامی کی وجہ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی واحد آسمانی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید کی حفاظت کی خود ضمانت لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پس واضح طور پر یہ شیعہ عقیدہ اور شیعہ نظریہ ہے، البتہ اکثر مسلمانوں کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے، لیکن بعض لوگ اس نظریے کو ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے کہ قرآن میں لفظ اور لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے، لفظ بلفظ کوئی کلمہ قرآن مجید میں اضافہ نہیں ہوا۔ حتیٰ قرآن مجید کو تحریر کرنے کا جو طرز طریقہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، اس میں بھی تحریف نہیں ہے، یہ بھی بالکل طرز طریقہ جو تحریر کا ہے یہ وہی ہے۔ اور پھر یہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک جو مسلمانوں تک پہنچا ہے، یہ نسل در نسل، نسل در نسل یا سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، یا تحریر کی صورت میں بعین ہی اسی طرح سے منتقل ہوا ہے، عین اسی طرح سے جیسے تاریخی کتابوں میں اور تاریخ اسلام میں آپ فتح مکہ سے متعلق یا جنگ احد سے متعلق یا دوسری جنگوں سے متعلق واقعات پڑھتے ہیں، اور ان کی حقانیت پر آپ کو یقین ہے کہ ان میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے اور وہ تواتر کے ساتھ واقعات آپ تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نسل در نسل اسی انداز میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں نہ تو ایک کلمہ زیادہ کیا گیا ہے اور نہ ہی ایک کلمہ اس سے حذف کیا گیا ہے۔ پس ہم شیعیان حیدر کرار تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات بھی واضح طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے کہ آج کے دور میں اگر آپ حضرت نوح علی نبینا و آلہ علیہ السلام کی کتاب کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو حضرت نوح کی آسمانی کتاب، جنہوں نے 700 سال سے زائد عمر کی ہے اس دنیا میں اور اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے، آپ کو حضرت نوح کی آسمانی کتاب نہیں ملے گی۔ کیا حضرت ابراہیم کی آسمانی کتاب موجود ہے؟ نہیں، حضرت ابراہیم کی کتاب بھی اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اصلاً ان کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ فلاں ملک کی لائبریری کے فلاں کونے میں کہیں چھپا کے رکھی گئی ہے، نہیں، اصلاً نہیں ہے، کہیں یہ دو نبیوں کی کتاب موجود نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتابیں کب کس دور تک لوگوں کے پاس موجود تھیں اور کس دور میں لوگوں کے درمیانوں سے یہ کتابیں غائب ہو گئیں، یہ بھی معلوم نہیں آتا۔ کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی کتاب تورات موجود ہے، لیکن اس قدر متضاد اور باطل مطالب اس کے اندر موجود ہیں کہ خود مطالب آپس میں ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بطلان کی گواہی دیتے ہیں۔ بطور مثال آپ حضرت موسیٰ کے عنوان سے آپ دیکھ لیں کہ یہ تورات جو حضرت موسیٰ کی کتاب ہے اور الہی پیغام لے کر آئی ہے، اس میں ایک جگہ پر حضرت موسیٰ کی جانب سے یہ ہے کہ خداوند متعال نے موسیٰ سے یہ کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو کہ تم فلاں تاریخ کو فوت ہو گئے ہو، تمہارا انتقال ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آئے ایک ایسے نبی کے پاس کہ جو اپنی امت کو سابقہ زمانے میں اپنے انتقال کی خبر بھی دے رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
یعنی اگر مستقبل میں آپ کسی واقعے کی خبر دیں کہ مثلا آج آپ خبر دے رہے ہیں کہ 2023 ہے، نومبر کا مہینہ ہے، تو آج اگر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مثلا دسمبر کی 12 تاریخ کو ایک آدمی کا انتقال ہو جائے گا، تو یہ مستقبل کی خبر ہے، آپ یہ خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جنوری کی 5 تاریخ کو 2023 کو فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس انتقال کی خبر ابھی آپ امت کو دے رہا ہے وہی شخص کہ جس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت موسیٰ زمانہ ماضی میں اپنے ہی انتقال سے متعلق خبر دے رہے ہیں، اور خداوند متعال ایک ایسے نبی پر اپنے فرشتے کے ذریعے سے وحی کر رہا ہے کہ جس کا زمانہ ماضی میں انتقال ہو چکا ہے، اور وہ انتقال شدہ نبی اس وحی کو اخذ کر کے زمانے مستقبل میں امت کے لیے پیغام بھی پہنچا رہا ہے۔ یہ خود عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پس تورات خرافات سے بھری ہوئی کتاب ہے، مبتذل مطالب سے بھری ہوئی کتاب تورات ہے۔ آپ واضح طور پر دیکھیں کہ تورات میں حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ السلام کا خداوند متعال سے جھگڑا ایک بہت ہی معروف قصہ ہے۔ خداوند متعال ایک رات آسمان سے زمین پر آتا ہے، حضرت یعقوب کے ساتھ کہیں کشتی لینے کے لیے چلا جاتا ہے، راستے میں نہیں معلوم کہ کیا ماجرا ہوا، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت یعقوب جو بہت ہی قوی الجثہ اور بہت ہی طاقتور انسان تھے، انہوں نے خدا کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور خداوند متعال کے سینے پر بیٹھ گئے اور خدا کو نہیں چھوڑ رہے۔ اب خدا ہے کہ نیچے منت سماجت کر رہا ہے کہ یعقوب چھوڑ دو، اچھا نہیں ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ اس طرح سے زمین پر پٹخ کر میرے سینے پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن یعقوب ہیں کہ وہ خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساری رات گزر جاتی ہے، اب سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہونا چاہتی ہے کہ خدا اب یعقوب سے کہتا ہے کہ اب تو تھوڑا میرا خیال رکھو، ابھی لوگ جمع ہو جائیں گے، میری کیا عزت بچے گی کہ خدا کو یعقوب نے زمین پر دے مارا ہے اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا ہے، تو میری کوئی عزت ہی نہیں رہے گی، تو یعقوب اب تو مجھے چھوڑ دو، میری عزت کا خیال رکھو۔ تو اب یعقوب ایک شرط پر خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور خدا کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے برکت دو گے اور مجھے برکت کا مالک بنا دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں برکت دیتا ہوں، مجھے چھوڑو، کہیں میری جان کسی طرح سے چھوٹ جائے۔ تو اس بشارت پر یعقوب خدا کے سینے سے اٹھتا ہے اور خدا دوبارہ آسمانوں پر چلا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی منصف انسان اس واقعے کو اگر تورات سے مطالعہ کرے تو وہ اپنے منصفانہ ضمیر کی طرف جب رجوع کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ خرافات ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ معارف وحیانی نہیں ہو سکتے، یہ سب کا سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ تو ہو گیا تورات۔ آپ انجیل کو دیکھ لیں، یہ مختلف قسم کی اناجیل جو اس وقت موجود ہیں، یہ آج کے دور میں 4 اناجیل موجود ہیں، لیکن زمانے قدیم میں یہ متعدد اناجیل ہوا کرتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام کی تمام محو ہو گئیں، نابود ہو گئیں، ختم ہو گئیں، لوگوں نے ان کو ترک کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور اس وقت مسیحیوں میں 4 انجیلیں مشہور ہیں جنہیں عہد جدید کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں یوحنا کی ہے، جن میں متی کی انجیل ہے اور وغیرہ وغیرہ شخصیات کی انجیل موجود ہے۔ ان کتابوں کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ کتابیں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی کتابیں نہیں ہیں، یعنی ان تمام اناجیل کو سفر نامہ کہا جا سکتا ہے، آسمانی الہی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ بطور مثال ان اناجیل کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فلاں شہر میں گئے اور فلاں شہر کے لوگوں سے ہم کلام ہوئے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے آگے سے جواب میں عیسیٰ کو کیا کہا، اور عیسیٰ پھر اس کے بعد کہاں سفر انہوں نے کیا، وہ تمام سفر نامہ ان اناجیل میں موجود ہے۔ اور اگر ان اناجیل کا مطالعہ کیا جائے تو خود ان میں بے شمار تناقضات موجود ہیں، انہیں آسمانی کتاب کے عنوان سے یا اللہ کی اپنے پیغمبر اور اپنے نبی عیسیٰ پر وحی کے عنوان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور خود مسیحیوں کا اگر نظریہ بھی دیکھا جائے تو وہ ان اناجیل کو آسمانی کتاب نہیں کہتے ہیں،
جیسے ہم قرآن مجید کو الہی اور آسمانی کتاب کہتے ہیں، وہ ان اناجیل کو آسمانی کتاب کے عنوان سے یاد نہیں کرتے ہیں۔ بس قصہ مختصر کریں کہ تمام ادیان الہی میں جو تحریف ہوئی ہے وہ جان بوجھ کر تحریف کی گئی ہے۔ در حقیقت تمام ادیان کی حقیقت اور تمام ادیان کی روح جو معارف عرفانی پر مشتمل تھی، وہ سب کے سب معارف عرفانیہ تھے، وہ سب کے سب وحیانی معارف تھے، وہ سب خداوند متعال نے اپنے انبیاء پر وحی کی تھی تاکہ اس امت کا رابطہ خداوند متعال سے برقرار کر سکے۔ بس خلاصہ جسے آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دین کی حقیقت، دین کی روح، حقیقت، لب مطلب، مغز مطلب عرفان ہے۔ لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امت کی جانب سے، دانشمندوں کی جانب سے ادیان میں تحریف ہو چکی ہے۔ جیسے بیان ہوا کہ حضرت نوح کی کتاب موجود نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی کتاب موجود نہیں ہے، موسیٰ کی کتاب جو موجود ہے اس میں بے شمار تناقضات پائے جاتے ہیں اور بے شمار قسم کی خرافات پائی جاتی ہیں۔ اناجیل کا اگر آپ ذکر کریں تو یہ انجیل آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو عیسیٰ کے سفر ناموں پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت سارے تناقض پائے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے مطالب ہیں کہ جو خود ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ بس یہ اناجیل بھی آسمانی اور الہی کتابیں نہیں ہیں، لیکن لب مطلب اپنی جگہ پر ابھی بھی باقی ہے کہ عرفانی تعلیمات اگر ادیان میں ہیں تو وہ الہی جو ہے وہ تعلیمات کا نچوڑ ہیں، الہی تعلیمات کی روح ہیں، الہی تعلیمات کی حقیقت سے اخذ شدہ ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ لیکن چونکہ خود الہی تعلیمات میں انحراف ہے تو اس انحراف کا نتیجہ یقینی بات ہے کہ عرفانی تعلیمات میں بھی آپ کو نظر آئے گا، عرفانی تعلیمات میں بھی آپ کو ایسی خرافات نظر آئیں گی، آپ کو ایسی اباطیل چیزیں نظر آئیں گی، چاہے وہ عرفان نظری سے متعلق ہوں، چاہے وہ عرفان عملی سے متعلق ہوں، دونوں میں آپ کو واضح طور پر تضاد نظر آئے گا۔ یہاں صرف ایک آسمانی کتاب باقی بچتی ہے، قرآن مجید، کہ اس آسمانی کتاب میں کسی قسم کی تحریف موجود نہیں ہے، چونکہ خود خداوند متعال نے اس کی ضمانت لے رکھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ لہٰذا لفظ قرآن وہی ہے کہ جو خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا، اور جو رسول خدا نے طرز کتابت تعلیم دی امت کو، وہ بھی وہی ہے جو رسول خدا کی تعلیم کردہ ہے۔ لہٰذا قرآن مجید تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور ہم بے بانگ دہل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف ایجاد نہیں ہوئی ہے، خواہ وہ مسائل نظری ہوں، خواہ وہ مسائل عملی ہوں۔ بس قرآن میں تحریف نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو کیا اسی یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں تحریف نہیں ہوئی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ یقین ہمیں اسلامی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ چاہے اسلامی تعلیمات کی آئیڈیالوجی اور نظریات کو آپ دیکھ لیں تو وہاں ہمیں تحریف کے بے شمار شواہد نظر آتے ہیں، چاہے آپ عملی اعتبار سے اور عملی طرز عمل کو دیکھیں تو وہاں آپ کو نمایاں اختلافات نظر آئیں گے۔ یہ جو امت کے درمیان اتنے گروہ ہیں اور ہر گروہ کا ایک اپنا نظریہ ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اور پھر اسی کے مطابق ان کے طرز عمل میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، یہ واضح اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی تعلیمات میں تحریف موجود ہے۔ اور اسی طرح سے آپ شیعیان حیدر کرار کی جو آئیڈیالوجی ہے، نظریات ہے، ان کو اگر مطالعہ کریں یا ان کے طرز عمل کو مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ کو ایسے بے شمار شواہد نظر آئیں گے جو بدعتوں پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا بعض لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ باقاعدہ اصلاح کے عنوان سے جو امت کے درمیان ایسی چیزیں موجود ہیں جو بدعتیں ہیں، جو خرافات ہیں، جن کا اہل بیت کی تعلیمات سے کسی قسم کا کوئی ربط نہیں ہے، انہیں لوگوں کے سامنے نشاندہی کریں۔ بس اوقات نشاندہی کرنے والا خود خرافات کا شکار ہے اور غلط نشاندہی کر رہا ہے، اور بس اوقات اس نے درست نشاندہی کی ہے۔ ایک انسان اگر انصاف کا دامن تھامے تو اس کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ کہاں جو ہے وہ واقعاً ایسی تحریف ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ایسی بدعت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ تحریف در واقع وہی بدعت ہے۔ ادخال الشیء فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں ایسی رسم کو ایجاد کر دینا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ایسی آئیڈیالوجی کو دین میں شامل کر دینا جو دین کا حصہ نہیں ہے، چاہے دین کے نظریات کو دیکھ لیں چاہے دین کے طرز عمل کو دیکھ لیں، دونوں میں ایسی چیز کو اضافی کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہی بدعت کہلائے گا، یہی تحریف کہلائے گا۔ لہٰذا قرآنی نقطہ نظر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ وحیانی ہیں، اس میں نہ تو کوئی ایک حرف کم ہوا ہے نہ ہی کوئی ایک حرف اس میں اضافہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب وہی ترتیب نبوی ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن رسول خدا کی تعلیمات جو امت کے درمیان موجود ہیں، جو امت میں اختلاف کا باعث بن رہی ہیں، ان میں اختلاف موجود ہے۔ چونکہ امت میں اختلاف اور امت میں اسلامی تعلیمات میں اختلاف موجود ہے، تو اس کا عکس اور نتیجہ اور اس کی جھلک جو ہے وہ آپ عرفانی تعلیمات میں بھی مشاہدہ کریں گے۔ لہٰذا آپ ہر مکتب سے تعلق رکھنے والی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو اگر اس مکتب کی تعلیمات میں اختلاف ہے تو جس قدر اختلاف اس مکتب کی تعلیمات میں ہے وہی اختلاف آپ کو وہاں عرفان میں بھی نظر آئے گا۔ مثلا آپ دیکھ لیں، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہم اصولی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، تو کوئی کہتے ہیں ہمارا تقلید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے نا، اختلاف ہے۔ یہی اختلاف آپ کو عرفانی تعلیمات میں بھی اس کی جھلک نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح سے کل کے ہم درس میں باقاعدہ اسلامی تعلیمات میں آغاز اسلام میں جو 2 عدد تحریف کے نمونے انہوں نے بیان کیے ہیں اس کتاب میں، ان نمونوں کو کل کے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست معارف اسلامی کی طرف رہنمائی فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال خالص عرفان ناب محمدی اور اسلام ناب محمدی سے ہمیں روشناس کروائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔